آپ نے ایک آنیسٹ ریویو دینا ہے یہ کہ جو دعوے کیے گئے تھے 2013 سے جو دعوے شروع ہوئے تھے وہ اور آج تحریک انصاف جو تبدیلی لا سکی یا جس تبدیلی کی وہ بات کرتی تھی وہاں کے عوام کو اس کے ثمرات ملے یا محض یہ صرف دعوے تھے؟ اور اگر یہ دعوے تھے تو پھر ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو میگا پروجیکٹ تھا وہ ہمارا جو فلیگ شپ پروجیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر تھا، ایجوکیشن سیکٹر تھا۔ تو یہ اگر دو سیکٹر بھی ہم اگر دیکھ لینا تو اس میں جو میجر چینجز آئی ہیں وہ میرے خیال سے اگر میں خود دعوے سے کہتا ہوں تو وہ تو آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر میں اس کا حوالہ دوں جو نیشنل منسٹری جو ہے ہماری منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز جو وفاق کے انڈر آتی ہے، اور 2025 کی جو انہوں نے سروے جاری کیا ہے اس کے مطابق اگر میں کہوں تو جو ہیلتھ کے اندر جو ریفارمز آئے ہیں، اگر آپ 2013 میں دیکھیں جب ہم آئے تھے تو اس وقت جو ہمارا وہ تھا جو ہیلتھ کی صورتحال تھی وہ 36.2% سروسز تھی، اور پنجاب میں اس وقت تھی 40.6، تو بہت کافی ڈفرینس تھا اس وقت بھی۔ لیکن اگر آپ 2024 میں دیکھیں اسی جو فیڈرل منسٹری انہوں نے جو جاری کیے ہیں اعداد و شمار، وہ ہیں پھر 53.5% جو سروسز دیے ہیں وہ کیٹیگری آتی ہے خیبر پختونخوا کی، اور 55% آتا ہے پنجاب کا۔ تو یہ بہت کم ڈفرینس پہ آ گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں وہ جو کمی تھی وہ بھی پوری کر دی خیبر پختونخوا نے، اور پھر اگر سندھ کے ساتھ کمپیریزن کریں تو یہ میں فیڈرل گورنمنٹ کی آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، 37.6% سندھ تھا، اور ابھی سندھ جو ہے وہ 51 پہ ہے۔ تو سندھ سے ہم آگے ہیں 4%۔ شوکت صاحب یہاں پر اگر ہم کمپیریزن میں صرف ہیلتھ کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہاں پر اگر ہم کمپیریزن نہ کریں، اور کیونکہ ظاہر ہے 2013 سے اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کو ماڈل صوبہ بنانے کی بات کی گئی تھی، تحریک انصاف کا یہ نعرہ تھا، پھر بہت سارے وعدے تھے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پھر ظاہر ہے صرف صحت نہیں ہے، تعلیمی نظام بھی ہے، یہ چیز اگر میں نہ بتاؤں آپ کو نا، دیکھیں ایک تو دیکھیں یہ میں باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں ہوا۔ تو خیبر پختونخوا میں جو ہیلتھ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ اس طرح ہو رہا ہے، یہ اس طرح ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے اس کے بیچ میں سے 2% کا فرق ہے پنجاب۔ لیکن ہمارے جو پرابلمز ہے وہ دیکھیں آپ، ہمارے افغانستان کے کئی زیادہ مریض جو ہے وہ افغانستان کے ہم کیٹر کرتے ہیں، اور بہت سارے افغانی یہاں رہتے ہیں، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں ہماری جو فگرز ہیں، لیکن ہم ان کو کیٹر کرتے ہیں اور وہ سارے اس میں شامل ہیں ہمارے ساتھ جو انفراسٹرکچر پہ جو بوجھ ہے۔ اسی طرح جو پنجاب کو فنڈ ملتا ہے وہ فل ملتا ہے ہمیں۔ تو آپ کو دیکھیں نا، ہمارے ساتھ فاٹا جو ہے 2018 میں مرج کیا گیا، اور مرج کرنے کے بعد فاٹا کو جو 100 بلین ہر سال دینے تھے وہ نہیں ملے، کسی صوبے نے نہیں دیے۔ تو وہ سارے پرابلم کرنے کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ہیلتھ نہیں ملے تو آواز تو آپ نے اٹھائی ہوگی، یا آواز اٹھائی سنی نہیں گئی؟ میں نہیں آواز تو اٹھائی ہے، لیکن میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آواز اٹھائے یا نہیں اٹھائے تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا ہیلتھ جو سروس ہے وہ وہاں پہ پہنچا ہے، جو یہ آپ کی منسٹری فیڈرل منسٹری نے جو جاری کیا میں اس کی بتا رہا ہوں، ہمارا 53.5 پہ پہنچا ہے اور پنجاب 55 پہ پہنچا ہے، تو 1.5-2% پہ فرق ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو 4% ہم سندھ سے زیادہ ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ سندھ میں ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے فگر میرے ساتھ شیئر کیا ہے یہ صرف بڑے شہروں کا ہے کے پی کے گاؤں دیہات میں بھی وہ سہولیات ہے؟ کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے۔ یہ ٹوٹل دیکھیں، یہ ٹوٹل بتاتے ہیں جو ہر سال جو ہے سروے ہوتا ہے باقاعدہ، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ جاری کرتی ہے، جو ان کا نیشنل وہ ہے نا منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز، یہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر صوبے کے اندر دیکھتے ہیں کہ آبادی بڑی، آبادی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کتنی زیادہ ہیلتھ فیسلٹیز مل رہی ہیں۔ تو یہ میں صرف ان دعووں کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح یونیورسٹیوں کے حوالے سے میں آتا ہوں، ایجوکیشن، کیونکہ ہمارے دو بڑے وہ تھے نا، تو اگر میں یونیورسٹیوں کے حوالے سے میں آتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کویشچن کر سکتے ہیں اس میں مختلف، تو یہ تقریباً 34 جامعات بنی جب سے پاکستان بنا ہے اور یہ خیبر پختونخوا بنا ہے، تو ٹوٹل 34 بنے ہیں، اور 34 میں سے 14 جو ہے وہ ہمارے دور میں بنے ہیں اور 2 اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ تو 14 یونیورسٹیاں ہم نے بنائی ہیں، یہ میڈیکل کالجز، اس کے علاوہ یہ جو کالجز ہیں، اس کے علاوہ جو اسکول ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں اس کے علاوہ،
لیکن یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی نہیں بنائے، ایک ہاسپٹل نہیں بنایا، میں آپ کو صرف اگر ایک جو ایلارسٹ میں جو ہم نے میڈ اینڈ سرچ ہاسپٹل بنایا 500 بیڈ کا، ایک تو ایلارسٹ پرانا ہاسپٹل ہے، اس کے اندر جو ہم نے بنایا وہ یعنی ایک بہترین ہاسپٹل ہے جس میں تمام اسپیشلٹیز ڈالی گئی ہیں. تو یہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹراما سینٹر بنایا گیا ہے HMC کے اندر، اسی طرح آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن جو بلاک بنایا گیا ہے اتنا بڑا، اور 250 بیڈ کا کچ ہاسپٹل بنایا ہے، یہ کمپلیٹ صحت کیا اور گیا. اسی تعلیم کی طرح بات پی ہو آئی گئی، سی لیکن جو شوکت صاحب یہاں پر کرپشن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کرپشن کے خاتمے کا ہی نعرہ تھا، یا کہیں کہ سیاسی بنیاد تھی تحریک انصاف کی. اب ذرا آپ اس پہ ہمیں کچھ تفصیلاً بتا سکتے ہیں کہ بہت بڑا اسکینڈل جو ابھی بیچ میں ہم نے 2025 میں دیکھا، کوہستان کا ذکر کریں، پھر ساتھ میں جو KP میں صحت انصاف کارڈ ہے، دیگر منصوبے، اس میں 28 ارب روپے سے زائد کی بے قاعدگیاں ہوئیں. اس حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں کیا واقعی KPK میں کرپشن کا خاتمہ ہو سکا؟ دیکھیں، یہ صرف جو آڈٹ پیراز ہوتے ہیں نا، آڈٹ پیراز کے اندر چیزیں جب آ جاتی ہیں تو اس کی پھر کلیریفیکیشن ہو کے زیرو پہ پہنچ جاتی ہیں. ایسے دیکھیں BRT پہ کتنی باتیں ہوئی کہ جی کرپشن، جب ہم چلے گئے، ہمارا نگران دور آیا، ہمارے پیچھے جو کھاتے کھولے گئے، ایک پیسے کی کرپشن نکالی انہوں نے. بل انٹری سونامی میں ایک پیسے کی کرپشن نکالی. ملم جبا کیس بار بار اٹھاتے رہے، ایک پیسے کی کرپشن نکالی. یہ دیکھیں باتیں ہوتی ہیں، باتیں کریں بالکل، لیکن جو اصل کام ہے، میں آپ سے آتا ہوں کہ یہ صبح جو ہے اس وقت 1100، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کم از کم یہ تو جو ابھی ریسنٹلی جو سروے ہوا تھا، اس سروے میں پنجاب کی جو پولیس کی کرپشن ہے وہ سب سے زیادہ تھی. صحیح، یہ آپ کو پتا ہے. پھر اس کے بعد سندھ اور پنجاب، خیبر پختونخوا سب سے لاسٹ پہ تھا. تو الحمدللہ ایسی باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اکیلے سے اس سیکٹر میں نہیں، ہم انرجی سیکٹر میں کتنے آگے گئے ہیں. 1100 میگا واٹ بجلی جو ہے اس وقت ہم تقریباً اس میں سے 762 میگا واٹ جو ہے وہ نیشنل گریڈ کنیکٹڈ بجلی کی میں بات کرتا ہوں، 762 میگا واٹ وہاں چلی گئی، اور 300-400 میگا واٹ ابھی اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے. 32 میگا واٹ جو یہ ہنستے رہے کہ جی وہ 300 منی مائکرو کہاں چلے گئے. چلیں شوکت صاحب، یہ جو آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں نا، آپ نے جو اعداد و شمار بتائیں سے ظاہر تو یہی ہو رہا ہے کہ یہ صبح ترقی کی راہ پر ہے، لیکن پھر مخالف پارٹی کیا کہتی ہے، ذرا اس کا بھی کامنٹ لیتے ہیں. احمد کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. بہت شکریہ احمد صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے جوائن کر. شوکت یوسفزئی صاحب کی گفتگو یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی. صحت کا شعبہ وہ کہہ رہے ہیں اچھا چل رہا ہے، تعلیم کا شعبہ وہ کہتے ہیں جی اچھا چل رہا ہے. کرپشن کی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کرپشن کے وہ اسکینڈل جو کہ بتائے گئے ہیں وہ حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اچھا، ایک تو سب سے پہلے میں مشکور ہوں آپ کا، جو آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے. شوکت صاحب ہمارے پرانے سینئر بھی ہیں، کولیگ بھی ہیں، اور آپ جو ہے نا مجھ سے احتساب کروانا چاہتی ہیں. تو چلے میں بہرحال صوبے کے حوالے سے، کیونکہ اپوزیشن کا کام بھی یہی ہوتا ہے جو کریٹیکل انالیسس کریں، ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اچھا، شوکت صاحب نے جو باتیں کی میں بڑے غور سے سن رہا تھا. شوکت صاحب کو بھی پتہ ہے جو انرجی کے حوالے سے کافی ہم نے پچھلے ٹینیور میں ورکنگ کی، لیکن جو یہ فگر دے رہے ہیں مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے جو میری بات آپ اس کو مانیں یا شوکت صاحب کی بات کو مانیں، آپ کو بھی چاہیے جو اس کے اوپر انالیسس کریں. جو میری ورکنگ ہے انرجی سے ہم شروع کرتے ہیں، پھر میں ہیلتھ پہ بھی آتا ہوں اور آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا. انہوں نے کہا 762 میگا واٹ، وہ کہ میرا اس کے اوپر اعتراض ہے. یہ ابھی تک جو خیبر پختونخوا جو اپنی بجلی بنا رہے ہیں، جو کہ ہم بہت پوٹینشیل ایریا ہیں خیبر پختونخوا ہائیڈرو کے حوالے سے، انہوں نے 762 میگا واٹ کا فگر دیا، جبکہ میرے پاس جو فگر موجود ہے وہ 161 میگا واٹ خیبر پختونخوا ہے. اور 2013 سے جو ان کی حکومت آئی ہے تو ٹوٹل میرے خیال میں اس میں 25 میگا واٹ سے زیادہ یہ لوگ انکریز نہیں کر سکے ان 13 سالوں میں. مالاکنڈ 3 جو ہے ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے پیڈو کے حوالے سے، جو ہمارا پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے، وہ تقریباً 81 میگا واٹ ہے مالاکنڈ 3. یہ 2008 سے میں کمیشن جو ہو چکا تھا، یہ چل بھی رہا تھا. بیہور جو ہے وہ 2010 میں آلریڈی بن چکا تھا. تو اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ہیں میکسیمم جو تھے وہ ان کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے بنے ہیں. تو گزارش میری یہ ہے، مطلب ہم وہ فگر کوٹ کریں جو ریئلٹی کے قریب ہو. میں یہ نہیں کہتا جو ساری چیزیں غلط ہیں یا ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے 2 ٹینیور میں تو میں خود MP رہا ہوں. میرے خیال میں جس طریقے سے ان کی حکومت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمدردی کے نام پہ ان کو ووٹ ملا، ان کو کوئی ڈیلیوری کے نام پہ ووٹ نہیں ملا. ہمدردی کے نام پہ یہ لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں. ان کے گورننس کا جو ماڈل ہے اس میں بہت کمزوریاں ہیں، لیکیجز بہت زیادہ ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کوہستان اسکینڈل کی، یہ آڈٹ رپورٹ میں پروسیجرل فالٹ نہیں ہوا، بلکہ 40 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، پیسے نکالے گئے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان ویری ڈیسنٹ وے، اس کو ڈاکہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ سب مان چکے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. اور یہ فیڈرل نے پھر اس کو اٹھایا، اور پھر جب ان کی
کیونکہ میں اس آڈٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا خود ممبر ہوں جس میں اسپیکر صاحب چیئر احمد کر صاحب رہے ہیں۔ آپ سیمپتھی ووٹ کی بات کریں اور آپ نے جس کرپشن اسکینڈل کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام تو پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر صوبے کی عوام احتجاج کے لیے بھی باہر نکلتی ہے، عوام کیوں نہیں پھر ہمیں سڑکوں پہ نظر آئی؟ نہیں، اس کی ایک علیحدہ ڈائنامکس ہیں، بالکل لوگ ان کے خلاف نکلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں جب بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو، چاہے وہ ٹھیک ہے چاہے وہ غلط ہے، وہ فاطمہ جناح تھی، چاہے وہ شیخ مجیب تھا، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا، جو بھی جیل میں جاتا ہے اس کو ہمدردی کا مطلب ہے، سیمپتھیز کے فیکٹر کو آپ یا ایموشنز کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی پوری تاریخ پڑھی، ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر، اب ہم بحث کرنا چلیں۔ دوسری بات جس کی وجہ سے جس کو یہ کیش کر رہے ہیں، ہم ان کو بار بار یہ گزارش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو خیبر پختونخوا میں گورننس بہتر ہو۔ خیبر پختونخوا کی گورننس کے حوالے سے میں آپ کو 3-4 چیزیں دیکھیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم ان کا بیبی تھا پی ٹی آئی کا، لیکن آپ آج لوکل گورنمنٹ کو دیکھ لیں، پچھلے 4 سالوں میں 1 روپے یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ لوگ روڈوں پہ بھی ہیں، لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے اگر لوگ نہیں نکل رہے تو کیا آپ کیا سمجھیں گے جو سب چیز ٹھیک چل رہا ہے؟ آج بھی میں کہتا ہوں پاکستان اس طریقے سے نہیں چل رہا۔ اگر آپ دیکھیں چاروں صوبوں میں، یہ نہیں جو صرف خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کو اگر آپ یہاں پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم یہ کہیں جو ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، تو میرے خیال میں تو اگر آپ پبلک میں جائیں گے تو پبلک آپ کو جو فگر دے گی، جس طرح یہ ہیلتھ کی بات کر رہے تھے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج بھی آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کے کتنے لوگ سندھ میں گئے انہوں نے علاج کیا ہے۔ دیکھیں فگرز کے کچھ باتیں ہوتی ہیں کلینکل، لیکن احمد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 14 یونیورسٹیز بنائی ہیں اور 2 زیر تعمیر ہیں ابھی، تو تعلیم کے لیے ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ نہیں، میرا اس پہ بھی اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کی نیند 2008 سے لے کر 2013 تک جو یونیورسٹیز بنی، جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی، کافی پیسے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ آج موازنہ کریں، ان کے پاس موقع تھا، پھر میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، ان کے پاس 2018 فیڈرل میں بھی موقع تھا اور پروونس میں بھی تھے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم نے اسٹرکچرل چینج کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے 7th NFC ایوارڈ کی صورت میں، 18th امینڈمنٹ کی صورت میں، خیبر پختونخوا کو شناخت ہم نے دی، خیبر پختونخوا کو ورٹیکل شیئر ہم نے بڑھایا۔ احمد صاحب NFC کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اسٹرکچرل چینجنگز کی، لیکن دیکھیں نا اگر ہم اس پہ ہم سندھ کو اگر لے آئیں تو پھر سندھ کے عوام بھی روتے نظر آ رہے ہیں کہ اس تبدیلی کا پھر سندھ کے عوام کو کیا فائدہ ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کافی عرصے سے وہاں پہ بھی موجود ہے۔ شوکت صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں، مجھے یہ بتائے گا، نعرہ یہی تھا کہ کرپشن کو ہم ختم کر دیں گے، کرپشن کی بنیادیں ہلا دیں گے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، لیکن کرپشن کے اسکینڈل ابھی بھی ہمیں KPK میں نظر آتے ہیں۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مفروضے ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں نے تو کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ 100% کرپشن ختم ہو سکتی ہے کہیں بھی۔ یہ تو میرے خیال سے امریکہ اور دوسرے جو بڑے بڑے ایڈوانس ملک ہیں اس میں بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 100% کرپشن نہیں ہوگی۔ لیکن جو ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں گندم اسکینڈل جو آیا وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آیا، ان کے دور میں آیا۔ ابھی جو سب سے بڑا چینی کا اسکینڈل آیا وہ بھی ان کے دور میں آیا، جو سارے ملے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ۔ پھر اس کے بعد جو IMF کا تھا کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن، وہ بھی ان کے دور میں آیا ہے۔ تو کرپشن تو اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کرپشن ہوئی۔ اب یہاں پہ دعوے ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا، ہمیں جو ہمیں شیئر ملتا ہے ابھی بھی 4000 ارب سے زیادہ وفاق ہمارا مقروض ہے۔ تو ایک طرف ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے ہمارے جو اپنا شیئر بنتا ہے اگر وہ نہیں ملتا، تو پھر اس کے باوجود بھی اگر ہم ہیلتھ میں ان کے برابر چل رہے ہیں، ایجوکیشن میں ہم کافی ہم نے امپرومنٹ کی ہے، تو آئی تھنک کہ میرے بھائی نے جو بات کی انرجی سیکٹر کے اندر، تو میں باقاعدہ میرے پاس تو نام ہے باقاعدہ جو جہاں پہ کام ہو رہا ہے، جو ہوا ہے وہ تو سارے میرے پاس ہیں۔ اگر کہتے تو میں نام بھی لے لوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی انکمپلیٹ ہو گیا، کوئی وہ ہوگا، لیکن جو گریڈ کنیکٹڈ ہے وہ تو الحمدللہ اس دور میں کافی کام ہوا ہے اس پہ۔ اور اسی کے بنیاد پہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی NFC جو NHP ہے ہمارا وہ کافی بڑھ گیا ہے اس کے، لیکن ہمیں اس طرح کے پیسے تو نہیں مل رہے ہیں۔ پھر جو فاٹا مرج کیا ہے، 2 کروڑ سے آبادی تو فاٹا کی ہے، تو فاٹا کے لیے جو پیسے جو تمام صوبوں نے مل کر کہا تھا کہ جی ہم ہر اس کو یہ 100 ارب دیں گے، تو کیا وہ سارا بوجھ ابھی صوبہ نہیں برداشت کر رہا ہے؟ اچھا، لیکن